السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ساتھی مولانا حکیم عبد الکریم رحمانی۔ تو آج الحمدللہ رب العالمین ہم سورۃ البقرہ کی دوسری ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ تو پہلی ویڈیو میں ہم نے 1 تا 2 کہا تھا، لیکن صرف ہم ایک آیت پڑھ سکے ہیں، اور آج الحمدللہ دوسری آیت کا ہم لغات معنی سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ فن ترجمۃ القرآن کا یہ کورس ہم نے شروع کیا ہے۔ انشاءاللہ جو میرا بھائی ایک سپارہ پڑھے گا، انشاءاللہ باقی 29 پاروں کا وہ ترجمہ انشاءاللہ خود کرے گا۔ تو ایک نقطہ میرے بھائیوں، ہم یہ قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے ہم کو قرآن مجید کو لفظی ترجمہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ قبر کا جو پہلا سوال ہے نا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو یہ وہ اس کا جواب ہے۔ یعنی کہ ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، کیا کرتا ہے، راضی کیسے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض کیسے ہوتا ہے، اللہ نے ہمیں کن چیزوں کو حکم دیا، کن چیزوں کو منع، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے من ربو کا جواب وہ پورا قرآن مجید ہے۔ میرے بھائیوں، میں دعوے سے کہتا ہوں، جو بندہ قرآن پاک کو نہیں سمجھے گا، قرآن پاک کا ترجمہ نہیں سمجھے گا، غور نہیں کرے گا، واللہ وہ قبر میں کبھی بھی اس پہلے سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو جو قبر میں پہلے سوال کا ہی جواب نہ دے سکا، وہ قبر میں کیسے کامیاب ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قبر میں کامیاب ہو گیا وہ آگے والی ساری منزلوں سے بھی کامیاب ہو جائے گا۔ جو قبر میں پھنس گیا وہ پھر آگے کی منزلیں اس کے لیے آسان نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں سب سے پہلے قبر کے پہلے سوال کی تیاری کرنی ہے، اس کے بعد قبر کا دوسرا سوال، تیسرا سوال، انشاءاللہ اس کے بعد بھی ساری ویڈیو بنے گی، لیکن ابھی انشاءاللہ پہلا سوال جو قبر کا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے۔ تو میرے بھائی، آئیے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو پچھلی ویڈیو کو ذرا تھوڑا سا ریویژن کر لیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا سورۃ البقرہ کی لغات۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر قرآن مجید کے 100 لفظ ہیں نا، تو 70% اس میں اردو ہے، تو باقی جو 30% ہیں وہ لغات القرآن ہیں۔ اور لغات القرآن کے بھی 2 حصے ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، یہ ساری لغات القرآن ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح اور بھی ورک جو میں نے لگائے ہوئے ہیں، تو اس طرح یہ چند الفاظ ہیں، یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ لغات القرآن کے بھی 2 حصے ہیں، ایک وہ جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں اور وہ جو کم استعمال ہوتے ہیں، اور یہ آپ نے الفاظ یاد کرنے ہیں۔ اور یہ جو خاص میں نے الفاظ سامنے لکھ کے لگائے ہیں، یہ خالص عربی کے الفاظ ہیں۔ تو ہم دیکھیں، پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا حروف الف، یعنی کہ پڑھا تھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو ہم نے پڑھا تھا الف لام میم، الف لام میم حروف مقطعات ہیں، ان کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، ان کو ایسے یاد کرنا، یہ چیلنج ہے۔ نمبر 2 ذالک، یہ وہ، میں نے پچھلی ویڈیو میں ساری اس کی تفصیل بیان کی تھی۔ لا نہیں، ریبہ شک، فی میں، ہی اس میں، لام کے لیے، تو یہ ہم نے لفظ پڑھے تھے۔ تو آج ہم ان کا ذرا دیکھتے ہیں کہ آپ کو ترجمہ آیا کہ نہیں آیا، اس کا ہم تھوڑا سا پریکٹیکل امتحان بھی لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ ہم نے لفظ پچھلی دفعہ یاد کر لیے تھے، اب ان کو سامنے رکھ کے پڑھیں گے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں یہ۔ ذالک، یہ وہ، یعنی کہ یہ کتاب کا جو مجسمہ ہے وہ، الکتاب کتاب ہے۔ تو بات یہاں پر ختم ہو گئی ہے کہ یہ کتاب ہے۔ اب کتاب ذات خود کیا ہے؟ کتاب کیا ہے؟ لا ریبہ، نہیں ہے کوئی شک، یہ اس کی کتاب کی پہلی صفت ہے۔ لا ریبہ، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فی ہی اس میں، یعنی کہ اس میں ہی کی ضمیر کتاب کی طرف جا رہی ہے، تو فی ہی اس میں نہیں ہے کوئی شک اس میں۔ اب یہ کتاب کی دوسری صفت ہدن، ہدایت کرتی ہے، یعنی کہ وہ کتاب کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ہدایت کرتی ہے، یعنی کتاب ہدایت کرتی ہے۔ کس کے لیے؟ ہر ایک، للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے، کہ لامی لے کا معنی کے لیے پڑھا تھا، متقین ڈرنے والوں کے لیے۔ تو یہ میرے بھائیو دیکھو کتنا آسان ہے قرآن مجید، ایک آیت کا ترجمہ اگر آپ کو آ گیا ہے تو آج ہم دوسری آیت پڑھیں گے۔ اب وہ متقین کون لوگ ہیں؟ اب اس کی جگہ پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے، وہ اس سے بولتے ہیں اسماء موصولہ، اسماء موصولہ۔ تو آج ہم انشاءاللہ اسماء موصولہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسماء موصولہ کیا ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ دیکھیں، لفظ آج جو استعمال ہوا ہے وہ ہے الذین۔ الذین، یہ یعنی کہ متقین، متقین وہ لوگ ہیں، الذین وہ لوگ۔ تو یہ وہ لوگ، یہ ان کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے، ان کی بھی چھ چیزیں ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ 6 الفاظ ہیں، آپ نے ان کو اچھی طرح سے رٹا لگا لینا ہے۔
اب یہ سمجھیے کہ اسماء موصولہ کیسے کہتے کسے ہیں، یہ بھی کسی نام کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ جو الفاظ جملہ پر داخل ہو کر کسی چیز کے مقصود کو واضح کر دیتے ہیں، یعنی کہ نام تو نہیں لیا گیا تو اس کی جگہ پر ایسے الفاظ بول دیے گئے کہ جو اس نام کو ہی ظاہر کرتے ہیں، سمجھنے والا سمجھ جاتا ہے۔ جیسے ٹریفک کے اشارے ہوتے ہیں نا سڑک کے اوپر، تو ہمیں جب ٹریفک کے اشارے دیکھتے ہیں تو ہمیں فوراً سمجھا ہرن کے اوپر کانٹا لگا ہوتا ہے تو ہمیں فوراً پتہ چلتا ہے جہاں پہ ہرن بچانا منع ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ نام نہیں لیتا بار بار، تو اگر اللہ تعالیٰ بار بار نام لیتا تو پھر قرآن مجید بہت بڑا ہو، اس لیے ان کی جگہ پر اللہ تعالیٰ اسماء موصولہ استعمال کرتے ہیں بعض دفعہ۔ تو اب اسماء موصولہ بھی 6 ہیں، تو 6 اسماء موصولہ میں سے جو پہلا ہے وہ ہے الذی، وہ ہے الذی، تو 3 مذکر کے لیے ہیں، 3 مونس کے لیے ہیں۔ اب 2 حصے ہو گئے، اب 3 مذکر کے لیے تو 1 مذکر 1 کے لیے، 2 کے لیے، 3 زیادہ کے لیے، اس طرح مونس 1 کے لیے، 2 کے لیے، زیادہ کے لیے، یہ اس کی تقسیم ہوگی۔ تو جو 1 مذکر کے لیے استعمال ہوگا الذی وہ شخص، الذی وہ شخص، اللہ ذان وہ 2 شخص، اللہ ذان وہ 2 شخص، الذین وہ سب لوگ۔ اب دیکھیں نا جس طرح کہ متقین آیا ہمارے سبق میں، تو متقین زیادہ لوگ ہیں نا، اب ان کی جگہ پر اللہ دی تو نہیں آئے گا، نہ اللہ ذان آئے گا، تو اللہ دین، اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر جو ہے نا یہ لفظ جو ہے نا متقین، اب اس کی جگہ اللہ تعالیٰ اگر دوبارہ رہتا تو متقین یؤمنون لکھنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے متقین کی جگہ پر اللہ دی لکھ دیا، تو اب پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ دین سے مراد یہ متقین لوگ ہیں۔ تو کیا فرمایا اللہ دین وہ سب لوگ۔ اب آگے مونس کے لیے اللہ تی وہ عورت، اللہ تان وہ 2 عورتیں، اللہ تی وہ سب عورتیں۔ تو یہ میرے بھائیوں اس کو اب جملوں میں استعمال دیکھیں، اللہ دی جو ہے یہ واحد ہے، اب اس کو ہم جملوں میں استعمال کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ دیکھیں اللہ دی جعل کہ وہ جس نے بنایا، یعنی کہ اب اللہ الذی تھا، یعنی کہ اللہ کے نام کی جگہ پر اللہ دی آ گیا، یعنی کہ وہ اللہ ایک ہے تو اس لیے اللہ دی کا لفظ استعمال ہوا۔ اب 2 شخص، یعنی کہ وہ 2 شخص کے لیے کیا آتا ہے اللہ ذان، تو قرآن پاک میں آتا ہے واللذان یأتیانہا، وہ 2 مرد جو اس کو لائیں، تو یعنی کہ جب 2 کا لفظ بولا تو اس کے لیے واللذان بولا تھا۔ تو قرآن پاک میں آگے آتا ہے الذین یؤمنون، جیسا کہ آپ ہمارے سبق کے اندر اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے، التی وقودہا وہ کہ، یعنی کہ اب جہنم مونس ہے نا، تو لہذا جہنم مونس کی وجہ سے اللہ والذین نہیں آیا، اللہ تی آیا، تو اللہ تی وقودہا وہ، یعنی کہ وہ جہنم، قودہا جس کا ایندھن، اللہ تی ارزانا وہ عورتیں، یعنی کہ زیادہ عورتیں جو دودھ پلاتی ہیں بچوں کو، وہ عورتیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اللہ تی ارزانکم جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ تو میرے بھائیو یہ لفظ آپ ان کا اچھی طرح سے ان کو رٹا لگا لیں، اللہ دی، اللہ دان، اللہ دینا، اللہ تی، اللہ تان، اللہ تی، تو یہ قرآن پاک میں بار بار مسلسل بار بار آئیں گے، تو اس لیے ان کو اچھی طرح آپ سے یہیں پر آپ ان کو یاد کر لیں۔ تو آگے ہم چلتے ہیں، اللہ دی یہ ان کا نام ہے اسماء موصولہ۔ تو آگے چلتے ہیں، تو ایسے بننا تھا متقین، اگر اللہ دی جگہ پر لفظ لکھا جاتا ہے پھر لکھ رہے ہیں متقین یؤمنون بالغیب۔ تو آگے چلیں، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤمنون، یعنی کہ یہ جو لفظ ہے نا، یہ جو لفظ ہے یؤمنون، یعنی کہ یہ اس کی یہ اور یہ واو نون یہ علامات مضارع ہے۔ اب اس میں اسم فعل حرف کا بھی معاملہ بیان ہوگا، لیکن اس کی تفصیل میں بعد میں بیان کروں گا۔ تو اس کے لیے اب ہم نے سمجھا کہ ہمارے لیے جو عربی کا ہے وہ یہ اور نون ہے، تو یہ کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور واو نون کا مطلب ہوتا ہے، یہ کا مطلب ہے وہ، اور واو نون یہ جمع زیادہ کے لیے آتا ہے۔ علامات مضارع 4 ہیں کل، ٹھیک ہے، تو یا، تا، الف اور نون، تو یہ 4 علامات مضارع ہیں، ان کو ہم نے اچھی طرح ہم نے یاد کرنا ہے۔ تو یہ میں نے وہ، آپ سے یہاں پہ ڈٹا لگائیں گے، یہ میں نے وہ، واو نون جمع کے لیے زیادہ کے لیے اور علامات مضارع میں سے ہے۔ آگے آتا ہے بالغیب، یعنی کہ وہ یؤمنون، ایمان تو ہمیں لفظ کا آتا ہے نا، تو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب کے ساتھ، با میں نے
ساتھ۔ تو یہ جو بالغیب کا جو با ہے نا، یہ والا با، یہ اس با میں نے ساتھ غیب، یہ ہماری زبان کا لفظ ہے، غیب میں نے غیب پوشیدہ، تو ساتھ غیب کے، بالغیبی ساتھ غیب، وا میں نے اور یہ یاد کر لیں۔ تو آ گیا وا میں نے اور، یہ دیکھیں یقیمون، یہ دیکھیں پھر یہ یا آ گیا اور واو نون آ گیا۔ اقام یقیم، قیام قائم کرنا، یہ ہماری زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یقیمون اور وا میں نے اور یہ میں نے وہ، واو نون زیادہ کا ترجمہ کریں گے، وہ قائم کرتے ہیں۔ الصلاۃ، یہ ہماری زبان کا لفظ ہے، صلاۃ نماز کو، وا اور مما اصل میں تھا من ما، تو یہ دیکھیں یہ میں نے لکھا ہے من اور ما، یہ من میں نے سے، ما میں نے چیز، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ مما اکٹھا ملا کے پڑھیں گے، مما ایسے پڑھیں گے، تو یہ وہ مما اور اس چیز میں سے رزق دیا نہ ہم نے ہم ان کو، رزق دیا، رزق دیا نہ ہم نے ہم ان کو، یہ قرآن پاک میں ہم ان کو، ینفقون، یہ یعنی وہ ہو گیا، واو نون جمع کی ہوگی، نفق نون فا کاف نفق مادہ ہوتا ہے خرچ کرنا، وہ خرچ کرتے ہیں، ہم نے دیا ان کو، دیا نہ ہم نے ہم ان کو، وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اصل میں یہ سارا تعلق جو ہے نا ہمارے ان الفاظ کے ساتھ ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں نا، اللہ دینا، یہ نون، با اور وا اور من اور ما اور رضا کا اور نون، یہ آج ہمارے لفظ جو ہمیں یاد کریں، اگر ہم نے ان کو یاد کر لیں گے تو میرے بھائیوں آپ کا ترجمہ 75%، میں نے پچھلی ویڈیو اس کو ایک اور پوائنٹ دے دیں، یہ آپ کا 76% آج ہو جائے گا صرف یہ 4-5 لفظ یاد کرنے سے۔ تو ان کو آپ نے، یہ عرب کے لفظ ہیں، یہ ہمیں ترجمہ نہیں کرنے دیتے، اگر ہم ان کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ اور یہ اللہ دین قرآن میں ہزاروں مرتبہ استعمال ہونا ہے، یہ نون، یہ اور واو نون اکٹھا مل کے یہ بھی قرآن میں لاکھوں مرتبہ آنا ہے، با بھی لاکھوں مرتبہ آنا ہے، اور وا بھی کئی مرتبہ، ہزاروں کی تعداد میں آنا ہے اس نے، اور من نے بھی ہزاروں کی تعداد میں آنا ہے، اسی طرح ماں بھی ہے، اور رضا کا یہ کم آئے گا، اور نا یہ بھی ہزاروں کی تعداد میں آنا ہے۔ تو صرف ہم نے ایک دفعہ ان کو پکڑنا ہے اور اچھی طرح پکڑنا ہے، تو میرے ساتھ رٹا لگائیں گے، اللہ دینا وہ لوگ یا جو لوگ، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے وہ، واو نون میں نے جمع کے لیے آتا ہے، علامات مضارع ہے وہ 4 ہیں، واو نون کا مطلب جمع کے لیے زیادہ، یعنی کہ زیادہ کا ترجمہ کرنا ہے۔ با میں نے ساتھ، اگر من میں، وا میں نے اور، من میں نے سے، ما میں نے چیز، رادہ کا میں نے دیا نہ ہم نے۔ تو الحمدللہ آج ہماری یہ 2 آیتیں مکمل ہو گئی۔ ابھی آپ میرے ساتھ ترجمہ کریں، دیکھیں آپ کو الحمدللہ ترجمہ آتا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، ذالکا، یہ یعنی کہ یہ میری کتاب جو یہ ذالکا لفظی ترجمہ وہ الکتاب کتاب ہے، یہاں پر بات ختم ہو گئی ہے کہ یہ کتاب ہے، ٹھیک۔ اب کتاب کی پہلی صفت کہ کتاب ہے کیا چیز، اب کتاب کے بارے میں بات ہوگی۔ کتاب کی پہلی صفت یہ ہے کہ لا ریبہ، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، لا ریبہ نہیں ہے کوئی شک، فی ہی اس میں، فی میں نے ہی میں نے اس میں، فی ہی اس میں۔ تو انشاءاللہ اس کا لفظی ترجمہ کل پڑھیں گے۔ لائٹ بند ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلو ایک دفعہ پھر لائٹ تھوڑی بہتری ہو گئی ہے تو پھر دوبارہ سے ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو لا ریبہ نہیں ہے کوئی شک، فی ہی اس میں، ٹھیک ہے، ہدن ہدایت کرتی ہے، لا میں نے کے لیے، متقین میں نے ڈرنے والوں کے لیے، الذین وہ لوگ یعنی کہ متقین وہ لوگ ہیں، یؤمنون یہ میں نے وہ، یؤمن ایمان لاتے ہیں، واو جمع کا ترجمہ، با ساتھ غیبی غیب کے ساتھ، وا اور یقیمون، یہ اور واو نون یہاں پہ پھر آ گیا، اقام و یقیم و قیام درمیان میں، وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز کو، وا اور مما اصل میں تھا من میں نے سے، ما میں نے اور اس چیز میں سے، رزق دیا نہ ہم نے ہم ان کو، ینفقون وہ یہ نون وہ دوبارہ آ گیا، وہ خرچ کرتے ہیں۔ بڑا آسان ہے واللہ، اس دنیا میں سب سے زیادہ آسان چیز وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ تو میرے بھائیوں چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کو شامل کریں۔ میرے بھائیوں
کمنٹس ضرور کیا کریں۔ ابھی میں انشاءاللہ اس کو نا ڈیجیٹل طریقے سے لے کر آ رہا ہوں، جلدی ہی انشاءاللہ تعالیٰ یہ ڈیجیٹل طریقے پر آ جائے گا، اور بالکل صاف الفاظ میں ابھی تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے میرے لیے، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ میری ساری پریشانیاں دور فرمائے تاکہ میں آپ کو صحیح معنوں کے اندر قرآن و سنت کو سمجھا سکوں۔ تو یہ الحمدللہ آپ کو 2 آیتوں کا ترجمہ آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 آیتوں کو سیکھ لیا تو فرمایا کہ گویا کہ اس نے 2 سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی چیز کو حاصل کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تو آج کے سبق میں آپ نے رٹا لگانا ہے، یعنی کہ جو مین کام ہے یہ 6 لفظوں کو رٹا لگانا ہے اپنے، ان کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ تو یہ اسماء موصولہ ہے، اللہ دی، اللہ دانے، اللہ دینا، اللہ تی، اللہ تانے، اللہ تی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔